یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک اللہم ربنا لک الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وانقذتنا وفرجت عنا لک الحمد بالایمان ولک الحمد بالاسلام ولک الحمد بالقرآن اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الرحمن اور سورۃ الرحمن کا الحمدللہ آلموسٹ پہلا حصہ ہم نے مکمل کیا ہے۔ کل ہم نے آیت نمبر 5 کو شروع کیا تھا۔ آپ میں سے جن لوگوں کو یہ بات یاد ہے کہ جب ہم نے سورت کے انٹروڈکشن میں سورت کا کنیکشن دیکھا تھا اس کی نیبرنگ سورہز کے ساتھ، تو آپ کو بتایا تھا کہ مصحف میں سورت رحمان کے بعد سورت واقعہ آتی ہے، اور سورت واقعہ کے جو 5 آپ کو سبجیکٹس ملتے ہیں وہی 5 سبجیکٹس آپ کو بیکورڈ فارمیٹ میں سورت رحمان میں ملتا ہے۔ سورت واقعہ میں آخری حصہ قرآن کا تھا، اور سورت رحمان میں پہلا حصہ آپ کو قرآن کی امپورٹنس کے اوپر نظر آیا۔ سورت واقعہ میں سیکنڈ لاسٹ حصہ مخلوقات پر بات کی گئی ہے، کریشن پر بات کی گئی ہے، اور سورت رحمان میں آیت نمبر 5 سے آنورڈ آپ دیکھیں گی کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کے اوپر اب تھوڑی سی توجہ انسانوں کی کرائی ہے۔ آیت نمبر 5 ہم نے شروع کی تھی جس میں آتا ہے الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند ایک پرفیکٹ پریسائز کیلکولیشن کے ساتھ چلتے ہیں۔ کل ہم نے یہ دیکھا تھا کہ یہ پریسائز کیلکولیشن اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کے لیے انسانوں کی طرف متوجہ، انسان کا جو اٹینشن سپین ہے وہ آسمان کی طرف کرانے کے لیے دی ہے۔ کیوں دی ہے؟ اس لیے کہ مشرکین مکہ اپنے ہسٹری میں 2 قوموں کو جانتے تھے، وہ دونوں قومیں جن کا تعلق عرب نیشن سے آتا ہے، قوم سمود اور قوم عاد۔ یہ دونوں نیشنز عرب نیشنز تھیں، ہسٹری میں، تاریخ میں عرب کی موجود تھیں، اور ان دونوں نیشنز کے اندر ان کے جو رسول آئے تھے ان کے ساتھ تعلیمات بھی تھیں اور ساتھ ساتھ معجزات بھی تھے۔ اس کے علاوہ بھی بنی اسرائیل یا آس پاس کی جتنی بھی نیشنز ہیں ان سب میں اصول یہی رہا کہ جب کوئی رسول آتا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کو کوئی نہ کوئی معجزہ ضرور دیتے تھے۔ تو زیادہ تر جتنے بھی رسول آئیں، there is a difference between انبیاء and رسول، جب یہ دونوں ایک ساتھ آئیں گے تو آپ کو ان کا فرق پتہ چل جاتا ہے۔ رسولوں کو نئی شریعت دی جاتی تھی، انبیاء جو آتے تھے وہ رسولوں کے درمیان میں آتے تھے اور پچھلے رسول ہی کی شریعت کو کنٹینیو کرتے تھے۔ رسولوں کو معجزات دیے گئے۔ انبیاء عام ٹرم ہے اور رسول خاص ٹرم ہے، یعنی آپ اس کو یوں سمجھیں، 1 لائنر بس یاد رکھیے گا، تمام رسول نبی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تمام رسول نبی بھی ہوتے ہیں، لیکن تمام نبی رسول نہیں ہوتے۔ بس یہ جملہ لکھ لیں، پھر گھر جا کر اس پر غور کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ سمجھ آئے گا۔ رسولوں کو شریعت دی جاتی تھی، رسولوں پر معجزات آتے تھے، انبیاء انہی کی شریعت کو آگے پریچ کیا کرتے تھے، آگے نیشنز تک پہنچایا کرتے تھے۔ تو عرب جانتے تھے کہ ہمیشہ سے ایک اصول رہا انسانیت کی ٹائم لائن میں کہ جب کوئی رسول آتا تھا تو اس کے پاس تعلیمات ہوتی تھیں، اور اس کے پاس، رسول کے پاس، قوم کو مزید اپیل کرنے کے لیے، مزید یقین دلانے کے لیے معجزہ ہوتا تھا۔ تو 2 چیزیں ہمیشہ سے رسولوں کے پاس رہیں، کتاب جس کو آپ تعلیم کہہ سکتے ہیں، تعلیمات یا وحی کہہ سکتی ہیں، ایک ہوتی تھی وحی جس کو میسج کہہ سکتی ہیں، اور دوسرا ہوتا تھا معجزہ۔ 2 الگ الگ چیزیں ہو گئی نا۔ موسیٰ علیہ السلام کا سمندر کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دینا معجزہ تھا، موسیٰ علیہ السلام کا میسج تورات تھی۔ تو یہ چیز عرب جانتے تھے۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے ساتھ بھیجے گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات کے ذریعے اس عرب نیشن کو یہ بتایا کہ تمہارا میسج پلس معجزہ ایک ہی چیز ہے، تو اس کے اوپر عرب نے قریش نے بہت شور مچانا شروع کر دیا
کہ پہلے کی قوموں کے پاس معجزے تھے جو ان کو سر کی آنکھوں سے نظر آتے تھے، تو ہمیں بھی ایسا معجزہ چاہیے جو ہمیں سر کی آنکھوں سے نظر آئے، جس کے اوپر آپ کو میں نے کل کافی تفصیل سے بات بتائی تھی کہ جو اسلام کا سٹانس ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے قریش کو سر کی آنکھوں سے نظر آنے والا معجزہ اس لیے نہیں دیا کہ جب اللہ سر کی آنکھوں سے نظر آنے والے معجزات قوموں کو دیتا تھا تو پھر جو نہیں مانتا تھا اللہ اس قوم کو تباہ کر دیا کرتا تھا. تو یہ اللہ کی رحمت تھی جب یہ اللہ نے سورت کو شروع کیا ہے اپنے تمام ناموں میں سے اس بہترین نام سے جس میں کانسٹنٹلی کمپیشن آپ کو پرماننس کے ساتھ نظر آتا ہے. اسی لیے اللہ نے قریش کو بہترین شریعت دی، تمام آسمانی کتابوں کا کلائمیکس. اسی لیے انسان تو بنایا، خلق الانسان تو کہا، لیکن قریش کو خاص طور پر یہ بات مینشن کی گئی کہ تمام انسانیت کی ٹائم لائن میں قریش خاص انسان ہے. اس طرح سے کہ یہ وہ لوگ تھے جو فزیکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے. ہماری اللہ کے رسول سے محبت کے دعوے اور ہماری محبت یقیناً ویسی نہیں ہو سکتی جیسی صحابہ کی تھی، اس لیے کہ وہ حالت ایمان میں بھی ہوتے تھے، رسول سے محبت بھی کرتے تھے، رسول کی اطاعت کرنے کا ان کے اندر جذبہ بھی تھا، اتباع کی کریونگ بھی تھی، اور اپنے سر کی آنکھوں سے وہ ہستی نظر آتی تھی جن کو صرف دیکھنے سے اور جن کے پاس وقت گزارنے سے انسان کا نیکی کرنے کا دل چاہتا تھا. تو یہ قریش کو ایک آگے بڑھ کر بات مینشن کی گئی مفسرین کے مطابق، خلق الانسان میں یقیناً تمام انسان تو پیدا کیے ہیں، لیکن جو اللہ کے رسول کے دور میں انسان موجود تھے ان کو خاص فوقیت ملی جب انہوں نے ایمان کے ساتھ رسول اللہ کی پریزنس کا فائدہ اٹھایا. تو اس طرح سے آپ کو بتایا گیا. اور اسی طرح سے اگر آپ چوتھی آیت کو کنیکٹ کریں جو قریش کو سنائی گئی، علمہ البیان، جن لوگوں نے اللہ کے رسول کے وقت میں ایمان لا کر قرآن کی تعلیم کو سیکھ لیا، اللہ نے ان کی زبانوں سے پھر آگے کتنے ملکوں تک خیر پہنچایا. ہماری اسلامک ہسٹری اس کی گواہ ہے. بیان تو ہر انسان کے پاس ہے، لیکن جس کے بیان میں قرآن شامل ہو جاتا ہے اس کے بیان کے اندر اللہ چاشنی، اس کی نیت کا خلوص اور اس کی نیت کے ساتھ ساتھ اس کے عمل کا اثر بھی ڈال دیتا ہے. تو یہ ہم سب کے لیے بھی انسینٹیو ہے، جیسے کہ اللہ نے قریش کو انسینٹیو دیا ہے. تو قریش کہتے تھے کہ ہمیں سر کی آنکھوں سے کوئی معجزہ دکھاؤ. حالانکہ یہ وہ قریش تھے جن کو چاند کا 2 ٹکڑے ہونا سر کی آنکھوں سے دکھایا گیا تھا. لیکن جیسے ہم نے کل بات کی تھی، صرف معجزہ دیکھ کر وہ لوگ ایمان لاتے تھے جن کے دل کے اندر ایمان آ چکا ہوتا تھا. آؤٹ سائڈ فیکٹر، آؤٹ سائڈ پریشر کی وجہ سے ہمت نہیں ہوتی تھی. تو معجزہ ایک پش ہوتا تھا، اس پش سے ان کو ایمان کو ڈکلیئر کرنے کا موقع مل جاتا تھا. لیکن جن کو ایمان نہیں لانا ہوتا، ایکسکیوزز دینے ہوتے ہیں، وہ اسی طرح سے ایکسکیوزز دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قریش کو یہاں پر بہترین طریقے سے چاروں آیات کے اینگل سے ان کی امپورٹنس بھی واضح کر دی، اور معجزے کے طور پر ان سے کہا کہ تمہیں ریمائنڈر دیا جا رہا ہے، آنکھوں سے نظر آنے والے آج بھی بہت سے معجزے سامنے موجود ہیں. جیسے ہم نے کل بات کی تھی کہ فائر الارم صرف اس کو فائدہ دے گا جو ریمائنڈر سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. بعض جانور ایسے ہیں جن کو آپ کے کہنے سے کہ آگ لگ گئی ہے دوڑ جاؤ، وہ نہیں دوڑیں گے جب تک کہ وہ آگ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں. اسی لیے بعض مفسرین مینشن کرتے ہیں کہ اللہ نے ان آیات کو جو آفاق میں موجود ہیں، سورج اور چاند، ان کو مینشن کرنے سے پہلے بتایا تمام لوگوں کو جو قرآن پڑھتے ہیں، خلق الانسان، اللہ نے تمہیں جانور نہیں بنایا. جانور جب تک دیکھ نہ لے خطرہ تب تک نہیں بھاگتا. انسان ریمائنڈر سے فائدہ اٹھاتا ہے، انسان کے اوپر وکرہ کام کرتا ہے، انسان قرآن کی جو وعید ہے، جو قرآن کی پنشمنٹس ہیں، اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. جانور ہے جو صرف سر کی آنکھوں سے دیکھنے کا انتظار کرتا ہے، جانور ہے جس کے اوپر ریمائنڈر فائدہ نہیں دیتے. وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سچا ایمان رکھتے تھے کہ یہ واقعی صادق اور امین ہے، یہ جینوئن انسان ہے، یہ سچے انسان ہیں. آپ دیکھیں انہوں نے کیسے فوراً اللہ کے رسول کی دعوت پر لبیک کہا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کتنی دیر لگی تھی ایمان لاتے ہوئے. جن کے دلوں میں سچائی ہوتی ہے وہ ریمائنڈر کو سن کر فوراً عمل کرتے ہیں.
تو اسی لیے مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ جو پہلے سورج اور چاند سے پہلے خلق الانسان کہا ہے، یہ سب کو ایک الرٹ سسٹم دیا گیا ہے. تم جانور نہیں ہو کہ تمہیں ریمائنڈر فائدہ نہیں دے رہے. بہتر ہے کہ انسان اللہ کے ریمائنڈر سے فائدہ اٹھائے. اللہ کی ورڈنگز میں، اللہ کی وارننگز میں محبت ہے. یہ اللہ کی محبت ہے کہ اللہ قرآن سے وارننگ دیتا ہے. اللہ چاہے تو سزا دے دے کر، مار مار کر، آزمائشیں ڈال ڈال کر بھی اپنے طرف لا سکتا ہے. یہ ہم سب جانتے ہیں کہ مشکل آتی ہے تو رب یاد آتا ہی ہے، پریشانی آتی ہے تو اللہ کی طرف سب جاتے ہی ہیں. اصل مومن کون ہے؟ جو کہ خوشیوں میں، نعمتوں میں اپنے رب کے ریمائنڈرز کو محسوس کر کے رب کا بندہ بننے کی طرف آ جائے. یہ انسینٹیو یہاں دیا گیا ہے. الشمس والقمر بحسبان، یہ سورج اور چاند ایک پرفیکٹ آرڈر میں ہیں. بے حسبان کے میں آپ کو کچھ میننگز لکھواتی ہوں انشاءاللہ. سورج اور چاند کو یہاں مینشن کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اگر تمہیں سر کی آنکھوں سے نظر آنے والا معجزہ نظر نہیں آ رہا جو اللہ کے رسول تمہیں معجزہ کہہ کر دکھائیں، تو ذرا آفاق کی آیات پر، کائنات پر، ہورائزن پر، کاسمک بیلنس کو ذرا دیکھ لو. آسمان پر سورج اور چاند کو دیکھ لو. حسبان کا ایک میننگ آتا ہے عربی زبان میں، حسبان ہا سین با سے ہے، حساب بھی اسی سے بنا ہے. حسبان فعلان کے وزن پر ہے. اگین ایگزیجریشن ہے اس کے اندر. فعلان کے وزن پر جو بھی الفاظ عربی میں آتے ہیں ان میں ایگزیجریشن ہوتا ہے. ایک اس کا میننگ ہے بے حسبان کا، سورج اور چاند سورس آف پرفیکٹ کیلکولیشن ہے. سورس آف پرفیکٹ کیلکولیشن. ٹھیک ہے. اللہ اپنی پاور انسان کو ہر دن دکھاتا ہے. اللہ کا معجزہ ہر انسان کو ہر دن نظر آتا ہے. اگر کسی کو ایسٹرو فزکس، ڈائنامکس سمجھ نہیں بھی آتے کہ اس وقت خلا میں میگنیٹک ویوز کتنی ہیں، گریویٹیشنل فورس کتنی ہے، اٹس اوکے. سمپل سر اٹھا کر دیکھو، دن میں سورج نظر آئے گا، رات میں چاند نظر آئے گا، اور ان دونوں کو دیکھ کر تمہیں اندازہ ہوگا کہ یہ تمہارے لیے پرفیکٹ سورس آف کیلکولیشن ہے. اللہ نے سورج کی گرمی ہم تک اتنی پہنچانے کا انتظام کیا ہے کہ گرمی پہنچے اتنی کہ ہمارا سروائیول ریکوائرمنٹ پورا بھی ہو جائے اور ہیومینٹی، مخلوقات میلٹ نہ ہو جائے. یہ پرفیکٹ سورس آف کیلکولیشن کیسے ہیں کہ آپ کا ٹائم زون دنیا کا انہی دونوں چیزوں کے ساتھ کاؤنٹ کرتا ہے. یہ دو اینٹیز ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت کو دیکھنے کا ایک یہاں پر انویٹیشن دیا ہے. لیکن سورج ہمارا ٹائم زون ڈیسائیڈ کرتا ہے. سورج ہمارا کلاک ہے اور چاند ہمارا کیلنڈر ہے. آپ کا اور میرا کلاک ہوتا ہے ڈیسک پر رکھنے والا، آپ کا ٹیبل ڈیسک کلاک جو آتا ہے. بیٹری ختم ہوتی ہے یا ایک دفعہ بیٹری ڈال دی تو فار ایور چلتا رہے گا؟ بیٹری ختم ہو جاتی ہے. بیٹری نہ ڈالیں آپ اور میں تو وہ بیکار ہو جائے گا تھوڑے دن میں. کتنا آپ اپنے کیلنڈرز، اب تو ذرا زمانے کم ہو گئے کیلنڈر کے، لیکن پھر بھی آپ کے اسٹڈی ڈیسک پر جو ہیں وہ ٹیبل کیلنڈرز ہوتے ہی ہیں. کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک مہینہ شروع ہوئے ایک ہفتہ گزر گیا، 2 ہفتہ گزر گیا، آپ کو پلٹنے کا موقع ہی نہیں ملتا ہے. بیچارے آبسلیٹ بھی ہو گئے نا کیلنڈر بہت سی جگہوں پر. اللہ نے ایسا کلاک مجھے اور آپ کو آسمانوں پر دے دیا ہے جس کی بیٹری مجھے اور آپ کو نہیں بدلنی ہوتی. اللہ نے ایسا کیلنڈر چاند کی شکل میں ہمیں دے دیا ہے جس کا پیج آپ کو اور مجھے ٹرن نہیں کرنا ہوتا. ٹائم زون سورج کے ساتھ ہے، کلاک فیکٹر سورج کے ساتھ ہے، اور آپ کا اینول کیلنڈر، آپ کا جو مہینوں کا حساب ہے وہ چاند کے ساتھ ہے. شعبان کا مہینہ ہو یا رمضان کا مہینہ ہو یا ذوالحجہ کا مہینہ ہو یا محرم کا مہینہ ہو، ہم سب چاند کی ہی طرف دیکھتے ہیں اور ہمارا اینول کیلنڈر چاند کے ساتھ ہی چلتا ہے. تو اللہ نے یہ میسو آبجیکٹس ہمیں دکھائے ہیں، جیسے قریش کو دکھائے کہ یہ ڈیوائسز تمہارے سر کے اوپر موجود ہیں. تم بھی ڈیوائسز بناتے ہو، کتنے بھی سوفسٹیکیٹڈ ڈیوائس بنا لو، کتنے بھی سوفسٹیکیٹڈ ایپس اس میں ڈاؤن لوڈ کر لو، اللہ جیسی ڈیوائسز کوئی نہیں بنا سکتا. ہم میں سے میجورٹی کے پاس آئی فون ہوتا ہے. آئی فون کے کئی ایپس ایسے ہیں جس کو لوگ جانتے بھی نہیں ہیں. سائیکلورامک ایپ کس کے پاس ہے؟ کسی کے پاس نہیں. سائیکلورامک ایپ، اچھا آج جا کے گوگل کیجیے. اب یہ نو سب قرآن چھوڑا اور گوگل کر رہے ہیں سائیکلورامک ایپ.
صحیح ہے، ایک کچھ نہیں ہے، سمپل سا میں ابھی بتا دیتی ہوں، زیادہ پریشان نہیں ہوں. بہت ایکسائٹیڈمنٹ میں پتا چلا کہ گھر جاتے ساتھ راستے میں ہی کھول لیا. سائیکلورامک ایپ ایپل فون میں آتا ہے. اٹس جسٹ این ایپ جس کو آپ آن کر کے اپنے موبائل فون کو کسی فلیٹ سرفیس پہ کھڑا کر دیں تو آپ کا فون جو ہے وہ 360 ویو پر پورا جو ہے وہ گھومتا ہے اور پینورامک ویو امیج لے لیتا ہے. جا کر ٹرائی کیجیے گا. صحیح، جن کے بڑے فون ہیں آئی فون 6 آن ورڈ، جن کے آئی فون 5 سے شروع کیا تھا انہوں نے، آئی فون 6S پلس آن ورڈ پھر انہوں نے اس میں سائیکلورامک ایپس کو اس طرح سے استعمال کیا، جو آپ کا چارجر ہوتا ہے اس میں سے کارڈ نکال دیں اور اس کو ٹیبل پہ کھڑا کر کے رکھ لیں اور فون اس کے اوپر اس طرح سے پلیس کر دیں، اس طرح سے. تو چارجر خود بخود فون کو گھومتا ہے لے کے. اس سے سائیکلورامک ایپ کی جو وہ چیز ہے. تو آپ کا ڈیوائس کتنا بھی، میں بتانا یہ چاہ رہی تھی، کتنی بھی سوفسٹیکیٹڈ ڈیوائس ہو آپ کی، کتنے سال چل سکتا ہے آپ کا آئی فون؟ 10 سال چل سکتا ہے. 10 سال کوئی ایسا ہے شاہکار جس کا آئی فون 10 سال چلاؤ؟ اللہ نے ایسی ڈیوائسز مجھے اور آپ کو دی ہیں جن ڈیوائسز کو، جن آبجیکٹس کو، جن اینٹیز کو ایڈمائر کرنا چاہیے. کئی ہزاروں سال سے سورج اور چاند اپنی جگہ پر قائم ہیں اور انسانیت کو فائدہ پہنچا رہے ہیں. سورج، میں فزکس کی کلاس بنا رہی ہوں صحیح، بٹ آئی ریئلی لو دیٹ بیکاز اگر آپ نے یہ نہیں سیکھا تو پھر آپ اپنے بچوں کو کیسے اپیل کریں گے اور آپ کے دل میں وہ جذبے کیسے آئیں گے اور یہ کیسے پتہ چلے گا کہ قرآن میں ہر سائنس امبیڈڈ ہے. سورج جس کو آج سائنس کہتی ہے کہ یہ جائنٹ نیوکلیئر ری ایکٹر ہے، سورج سے بڑا نیوکلیئر ری ایکٹر کوئی نہیں ہو سکتا. تو جس بھی سپر پاور کو آج جا کر ویپن آف ماس ڈسٹرکشن کو ختم کرنا ہے، جائے کریں سورج کو ختم. سورج سے بڑا نیوکلیئر ری ایکٹر کوئی نہیں ہے سورج کے لیے. اور سورج ہمارے سولر سسٹم کا سینٹر ہے. دنیا میں ہم بام بناتے ہیں، اٹامک بام، وہ بنتا ہے نیوکلیئر فیشن سے، FISSION، نیوکلیئر فیشن. اس میں کیا کرتا ہے، اس میں پروسیس کیا ہوتا ہے جو دنیا میں اٹامک بام بنتا ہے؟ ان شارٹ، یورینیم کے لارج پیسز کو وہ چھوٹے پیسز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں جس سے انرجی ریلیز ہوتی ہے. اینڈ اٹس ویری ڈسٹرکٹیو اگر اس کو پازیٹیولی صحیح طرح سے کنٹرول نہ رکھا جائے. اٹس ریئلی ڈسٹرکٹیو. اس لیے اٹامک بام جو ہے وہ دنیا کے لیے بہت سخت نقصان دہ چیز ہے. جو سورج نیوکلیئر ری ایکٹر ہے، اٹس اے ہیوج سائنس. اور آپ جتنا آج فزکس کو اور کیمسٹری کو اور بایولوجی کی ڈیپس کو پڑھ رہے ہیں، آپ کو حقیقت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور قرآن اپنے سامنے لائبریریز کی شکل میں کھلتا ہوا نظر آ رہا ہے. جو سورج نیوکلیئر ری ایکٹر ہے، سورج کے لیے کہتے ہیں کہ سورج نیوکلیئر فیوژن پر کام کرتا ہے. اٹس FUSSION. اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ نیوکلیئر فیوژن جو ہوتا ہے یہ موسٹ ایفیشینٹ وے آف انرجی ہے. ہیٹ اور پریشر، یہ دو چیزیں کمبائن ہوتی ہیں تو نیوکلیئر فیوژن ہوتا ہے اور ہائیڈروجن ہیلیم میں کنورٹ ہو جاتی ہے. یہ سورج کی ورکنگ ہے. اب میں بہت آسان کر کے بتا رہی ہوں، میں فزکس کی زبان میں نہیں بول رہی، میں بہت اردو زبان میں بتا رہی ہوں آپ کو. ہائیڈروجن کو چھوٹے پیسز میں کر کے ہیلیم میں کیا جاتا ہے سورج کے اندر، اور پھر ہیٹ اور پریشر سے انرجی ریلیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے سورج آپ کو اور مجھے ویسا نظر آتا ہے اس وقت، گیس بال، جو کہ اس وقت پوری کائنات کو بہترین طریقے سے دنیا کو فائدہ پہنچا رہا ہے. اور یہ بہت ہی فائدہ مند ایفیشینٹ انرجی ہے جو استعمال ہوتی ہے. سورج ہماری زمین کے مقابلے میں اتنا میسو ہے کہ سائنس بتاتی ہے کہ آپ ایک سورج میں 1 ملین ارتھ اور پھر مزید کچھ سپیس بچ جائے اتنی اس کے اندر پلیس کر سکتے ہیں. 1 ملین ارتھ، اس زمین جتنی 1 ملین اور زمینیں ہوں تو وہ سورج میں آ سکتے ہیں. آپ کے پاس 2 بالز ہوں. مجھے آج بہت دل چاہ رہا تھا کہ یہاں پروجیکٹر ہوتا، پر وہ سارا ٹائم تو اسی میں گزر جاتا. پھر اینی ہاؤ امیجن کریں، اپنی امیجنیشن کو مضبوط کریں. آپ میں سے جتنا ینگ کراؤڈ ہے، آپ سبھی ینگ ہیں. اب کہ ہاں ہمیں بوڑھا کیوں کہا؟ اب میں سے جتنے بھی ینگ لوگ ہیں الحمدللہ، تو آپ سب امیجن کریں گے. ہماری امیجنیشن پاور بہت اسٹرانگ ہے. دیکھیں بچوں کی بہت امیجنیشن پاور اسٹرانگ ہوتی ہے، تو اپنی امیجنیشن کو استعمال کریں. فرض کریں آپ کے پاس 2 بالز ہیں، ایک ہے آپ کے پاس ارتھ اور ایک ہے آپ کے پاس سن. ابھی میں نے آپ کو بتایا سن کا سائز بہت بڑا ہے جس میں 1 ملین ارتھ آ سکتی ہیں. جو ہماری زمین ہے اس کا ڈائمیٹر ہے 7918 مائلز. صحیح. جو سورج ہے
اس کا ڈائمیٹر ہے 864,000 مائلز. تو کہاں 7,000 کہاں 864,000. اللہ نے اتنا بڑا ہیوج آبجیکٹ آسمان پر آپ کے اور میرے لیے لگا دیا ہے، جو اس کا سینٹر ہے سورج کا. بالکل آپ دیکھ لیں ڈائمیٹر اتنا بڑا ہے تو کتنا ہیوج ہوگا. شاید اگر ہم بچوں کو سمجھانے کے لیے ڈرا کریں تو ایک چھوٹا سا بال بنائیں گے، سرکل بنائیں گے زمین، اور ایک ہیوج سرکل بنائیں گے سن. جو سن کا سینٹر ہوتا ہے، جب ڈائمیٹر اتنا بڑا ہے تو بالکل جو سینٹر ہے، نیوکلیس ہے نا سینٹر میں نیوکلیئر فیوژن اپنی پوری ایکسٹریم پر ہوتا ہے. اور اس کے سینٹر میں جو ٹیمپریچر ہے سن کے وہ ہے 15 ملین ڈگری سیلسیس. ہمارا ٹیمپریچر 35 ڈگری سینٹی گریڈ، یہ ہے 15 ملین ڈگری سیلسیس. اور یہ کمبینیشن ڈیولپ ہوتا ہے یہ ہیٹ اور پریشر کا، جو کہ فیوژن کو پھر سٹارٹ کرتا ہے. سورج سائنس کہتی ہے ہر ایک سیکنڈ میں 1 سیکنڈ 600 ملین ٹنز ہائیڈروجن کو ہیلیم میں کنورٹ کر دیتا ہے. کتنی دیر لگے گی اس زمین کو تباہ ہونے میں اگر اللہ اس ارادے سے کلمہ کن کہے؟ 1 سیکنڈ، لٹرلی 1 سیکنڈ. 1 سیکنڈ میں 600 ملین ٹن ہائیڈروجن کو سورج ہیلیم گیس میں کنورٹ کر دیتا ہے. جسٹ ٹو گیو این آئیڈیا، میں آپ کو صرف ایک رپورٹ بتا رہی ہوں، ادروائز ڈاکیومنٹریز اور کتابیں بھری ہوئی ہیں اس چیز سے. innerdata.net، آپ ابھی بھی جا کر اس کی ویب سائٹ دیکھ سکتے ہیں. انر ڈیٹا، اٹس انر از ای سے ENERDATA، innerdata.net. انہوں نے اپنی ایک رپورٹ ایشو کی تھی 2016 میں، جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ 2015 میں پوری دنیا نے ایسٹیمیٹڈ جتنا فیول، جتنا کاربن، جتنا پیٹرول، جتنا گیس استعمال کیا، جتنی انرجی استعمال کی، وہ تھی 13,400 میگاٹو. میگاٹو کی یونٹ معلوم ہے؟ فزکس کا اسٹوڈنٹ بیٹھا کوئی؟ میگاٹو، ٹو از TOE، میگا MEGA، لکھتے اس کو کیپٹل M TOE ہے. میگاٹو کا مطلب ہوتا ہے جب TOE، ٹو از اے یونٹ، جس میں آپ 1 ٹن آئل جب برن کرتے ہیں تو جو انرجی ریلیز ہوتی ہے. تو 2015 میں پوری دنیا نے ایسٹیمیٹڈ 13,500 میگاٹو انرجی استعمال کی تھی، جس کو سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ سورج 1 سیکنڈ میں کتنی کرتا ہے؟ ابھی بتایا تھا 600. تو صرف 2 سیکنڈ میں سورج اتنی انرجی ریلیز کرتا ہے جو انسان نے پورے سال میں کی تھی. یہ ہے ہیوج آبجیکٹ. اس سے بڑا بھی کوئی معجزہ چاہیے؟ قریش کو یہ معجزہ اس طرح سے نظر آیا تھا کہ نہیں آیا تھا؟ آبویسلی سائنس اتنی موجود نہیں تھی. آج کے انسان کو تو نظر آ رہا ہے، پھر آج کا انسان اللہ سے کیسے غافل ہو سکتا ہے؟ آج کا انسان قرآن کو کیسے نیگلیکٹ کر سکتا ہے؟ آج کا پڑھا لکھا انسان خاص طور پر بھول جائیں ان لوگوں کو جن کے پاس تعلیم نہیں ہے، جن کے پاس اتنی بڑی بڑی یونیورسٹیز کی ڈگریز ہیں، آن لائن کے کورسز کے سرٹیفکیٹس ہیں، اور وہ مسلمان ہیں لیکن ان کا دل اور ان کا دماغ جو ہے وہ قرآن کی ان ڈسکوریز کی طرف، ان انوینشنز کی طرف، ان میسو آبجیکٹس کی طرف نہیں جاتا. تو جن کو اللہ تعالیٰ قرآن کے سامنے بٹھا رہا ہے ان کی ذمہ داری بڑھ رہی ہے. جائیے اس کو معاشرے میں پھیلائیے، بتائیے لوگوں کو کہ اٹس اے امیزنگ بک. اس کے ہر صفحے پر ایک نہیں کئی معجزے موجود ہیں، اس کی ہر آیت میں کئی معجزے موجود ہیں. اس کے لیے آپ کو اور مجھے صرف وقت لگانے کی ضرورت ہے. سائنٹسٹ آج بتا رہے ہیں سورج از اے مڈل ایجڈ اسٹار. اس وقت سورج ایک ستارہ ہے اور سائنٹسٹ آج بتا رہے ہیں اٹس اے مڈل ایج اسٹار، اس لیے کہ اس کو پیدا ہوئے اکارڈنگ ٹو سائنس ایسٹیمیشن 4.5 بلین ایئرز ہو چکے ہیں. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ گرم سے گرم ہوتا جا رہا ہے. ایک اور سائن ہے اس میں، اور لائٹر نوٹ، اگر آپ نے اپنے مزاج کو جوانی میں ٹھیک نہ کیا تو جیسے جیسے آپ پر بڑھاپا آئے گا کیا ہوگا؟ مزاج میں سختی آتی جائے گی، تیزی آتی جائے گی،
غصہ بڑھتا جائے گا، بالکل جیسے سورج برائٹ سے برائٹ ہوتا جا رہا ہے. گلوبل وارمنگ کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں، یہ اس کی گیسز اور اس کا اولڈ ایج سٹار ہونے کی وجہ سے اس کا جو ہیٹ انٹینسٹی ہے یہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی جا رہی ہے. اور سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ 1 بلین ایئر میں اس کی انٹینسٹی 10% ٹائمز مور بڑھ جائے گی اگر دنیا قائم رہی اس وقت تک. تو والشمس والقمر بحسبان، اللہ تعالیٰ نے سورج کی طرف ایک بہترین طریقے سے آپ کا اور میرا دھیان کیا ہے. یہ والی جو میں نے آپ کو اس وقت ڈسکرپشن دی ہے، بعض علماء نے، بعض مفسرین نے اس ڈسکرپشن کو حسبان ہی کے انڈر دوسرے میننگ میں رکھا ہے. پہلا میں نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ پرفیکٹ کیلکولیشن. صحیح؟ بے حسبان کو جب وہ ایز این آبجیکٹ سورج کو دیکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ چاند کو اسٹڈی کیا کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بے حسبان کے دوسرے میننگز ہیں، یہ آبجیکٹ اپنی ذات میں بہت پرفیکٹ ہے. ایک تو یہ کہ یہ کائنات کو پرفیکٹ ٹائمنگز اور کیلکولیشن دے رہے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ یہ اپنی ذات میں ایز این اینٹی بہت پرفیکٹ کریشن ہے. جس طرح سے یہ پوری دنیا کو کئی ہزاروں سال سے، بلین ایئر سے فائدہ پہنچا رہے ہیں. آپ دیکھیں یہاں پر پیچھے کا فلو آ رہا تھا، علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، وہ خلق الشمس نہیں آیا کہ اللہ نے سورج اور چاند کو پیدا کیا. کیوں نہیں آیا؟ جس کے لیے مفسرین کہتے ہیں اینشینٹ سے اینشینٹ زمانے میں بھی انسان یہ بات جانتا تھا کہ آسمان پر سورج اور چاند جو نظر آتے ہیں ان کو بنانے والا خالق کیپٹل جی سے لکھے جانے والا گاڈ ہے. تو اللہ کو یہاں یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی کہ خلق الشمس، اللہ نے شمس کو پیدا کیا. انسانیت تو یہ آلریڈی بات جانتی ہے. سورۃ الرحمن میں اللہ نے سورج کو ایسے مینشن کیا ہے کہ انسانیت کے سامنے رب کی رحمت آ جائے. اس رب کی شان ہے، اس کی محبت ہے، اس کی رحمت ہے کہ وہ اتنا بڑا گیس بال، اس کی ہیٹ کو ہم تک آتے آتے کتنے فلٹرز کے ذریعے ہم تک بھیجتا ہے. ساری بات ہے، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ میں آپ کو یہ بات بتاؤں اس وقت کہ کتنے فلٹرز لگتے ہیں، اور 15 ملین سیلسیس کا جو اس کا ٹیمپریچر ہے وہ زمین تک آتے آتے کتنا بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے. وہ آپ میں جس کو شوق ہے آپ جا کر فزکس کی کتاب پڑھیے گا. لیکن یہ اللہ کی شان رحمانی ہے جس کو اللہ نے یہاں مینشن کیا ہے. ہاں تم جانتے ہو کہ اللہ نے سورج کو بنایا، لیکن یاد رکھنا تمہاری نافرمانیوں کے باوجود اللہ اس سورج کا تھرموسٹیٹ تیزی سے نہیں بڑھا رہا، وہ اپنے ایک نیچرل پروسیس سے بڑھ رہا ہے تو بڑھ رہا ہے. اللہ مہلت پر مہلت ہر انسان کو دے رہا ہے. جیسے اللہ نے قریش کو مہلت دی کئی سال قرآن نازل ہونے کے بعد، ایسے ہی اللہ ہر انسان کو مہلت دیتا ہے. تو اللہ نے بہترین اوقات کا حساب سورج اور چاند کے ساتھ رکھا ہے. اللہ نے دن اور رات کا حساب سورج اور چاند کے ساتھ رکھا ہے. اللہ نے سیزنز کو سورج کے ساتھ ٹائی کیا ہے. تو آفاق میں معجزہ دکھایا گیا ہے کہ کیسے کوئی ڈینائی کرے گا. آج کا پڑھا لکھا انسان تو صرف اس وقت ان سارے معجزات کو ڈینائی کرے گا جب اس کا ارادہ نہیں ہوگا اللہ کا بندہ بننے کا. دل ہی نہیں چاہتا اللہ کی فرما برداری کرنے کا تو یہ ساری آپ کی حجتیں ایک طرف ہو جائیں گی. کبھی کبھی نالج انسان کو فائدہ نہیں دیتی. سارے سائنٹسٹ مسلمان ہوتے ہیں، سارے مسلمان سائنٹسٹ باعمل پریکٹسنگ مسلمان ہوتے ہیں. نالج کا معاملہ نہیں ہے، اٹس ناٹ جسٹ نالج، اٹس اباؤٹ یور تھنکنگ پروسیس. بعض اوقات بعض لوگوں کے پاس تھنکنگ پروسیس بہت اچھا ہوتا ہے، نالج بالکل نہیں ہوتی. ہو سکتا ہے وہ ہم سب سے بہت آگے ہوں. ایک انسان کو صرف اتنا پتا ہے کہ اس کو روزہ رکھ کر جھوٹ نہیں بولنا، غصہ نہیں کرنا، کسی کو بلی نہیں کرنا، خام خواہ نوکروں پر اور گھر والوں پر جو ہے وہ اپنا غصے کا عتاب ظاہر نہیں کرنا، چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ مجھے جو ہے وہ چڑچڑا نہیں ہونا، اماں کی ہر بات کا جواب پیار سے دینا ہے. کسی انسان کو صرف اس کی انفارمیشن ہے اور وہ اس پر عمل کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، 5 وقت کی فرض نماز کی عبادت کرتا ہے. ہم سب سے آگے ہو سکتا ہے کوئی قرآن کی کلاس نہ اٹینڈ کرتا ہو. لیکن ہم اگر قرآن کی کلاس میں آنے کے بعد گھر جا کر نیند آ رہی ہے، ٹائم ہی نہیں ہے، عصر کی نماز ہونے والی ہے، غصہ کرنا شروع کر دیا، اسی بات پر غصہ آئے جا رہا ہے، تو ایسے علم کا فائدہ نہیں ہوگا جو مجھے اور آپ کو عمل میں بہتر انسان نہیں بنائے گا. ایک مرتبہ ایک فلاسفر نے ایک صحرا میں سفر کیا. یہ آیا تھا گریس سے، ایبسٹریکٹ فلاسفر، بہت ایبسٹریکٹ تھنکنگ کرتے ہیں. تو جب اس نے سفر کیا تو اس کا جو گائیڈ تھا وہ بدو تھا، کیمل جو کے، اور یہ دونوں پیدل سفر کر رہے تھے.
کہنے کو یہ فلاسفر تھا اور وہ بیچارہ ایک دیہات میں رہنے والا بدو تھا. تو فلاسفر نے اپنی طرف سے بڑا بمبارڈ قسم کا سوال کیا، تم کیسے پروف کرو گے کہ خدا ہے؟ تو بدو نے کیا کہا؟ بدو نے چلتے چلتے خاموشی سے کیمل پو کی طرف اشارہ کر دیا، وہاں پڑی ہوئی تھی. استعرق البئر البعیر. اس نے کہا یہ کیمل پو بتا رہی ہے کہ یہاں سے کیمل گزرا ہے. اس کائنات کا پرفیکشن مجھے بتاتا ہے دیر از اے سپریم لارڈ. ایک کیپٹل جی سے لکھے جانے والا خدا ہے. سمپل. کسی یونیورسٹی کی ڈگری اس کے پاس نہیں تھی، بٹ تھاٹ پیٹرن ٹھیک تھا اس کا. تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس رمضان ہمارا تھاٹ پیٹرن درست کر دے تاکہ ہمارے پرسپیکٹیوز بدلنے لگ جائیں اور ہم اس دین کو اپنی زندگی میں اہمیت دینے لگ جائیں. پھر آپ کو ہر چیز معجزہ نظر آئے گی. یہاں آنا معجزہ، گھر واپس خیریت سے پہنچ جانا معجزہ، اپنی زندگی کے مہینے اور سال گزرنا معجزہ، اپنی نعمتوں کا صحیح جگہ استعمال کرنا معجزہ، اپنی اولاد کے اینگل سے، ان کی حفاظت کے اینگل سے جتنا ہم سوچیں ہمیں ہر دن معجزہ نظر آئے گا. ہم ان کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں نا، کتنا ہم ان کو اپنی گودوں میں بٹھا بٹھا کر رکھیں گے. اللہ ہی تو حفاظت کرتا ہے، تو ہر دن تو معجزہ ہے. صرف قرآن ہمارا پرسپیکٹو بدل سکتا ہے. تو دوسرا میننگ یاد رکھیے گا. دوسرا میننگ ہے اس سورج اور چاند کا پرفیکٹ آبجیکٹ ہونا. تیسرا میننگ جو بھی حسبان میں مفسرین بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کائنات، سورج اور چاند اللہ کی پرفیکٹ فرما برداری کرتے ہیں. بے حسبان جو پرفیکٹلی اسی طریقہ کار پر، اسی کیلکولیشن پر چل رہے ہیں جو اللہ نے ان کو اسائنڈ کر دیا ہے. کائنات اللہ کی فرما برداری کی تصویر. تیسرے میننگ بے حسبان کے آتے ہیں. چوتھا میننگ بے حسبان کا. تیسرا میننگ کیا تھا؟ جو اللہ کی فرما برداری میں اپنی زندگی میں ایک انچ ادھر ادھر نہیں ہوتا ہے. اللہ نے جس کو، سورج کو جو کام بتا دیا سورج وہ کام کرتا ہے، چاند کو جو کام بتا دیا چاند وہ کام کرتا ہے. تو اصل میں انسان کو سنایا جا رہا ہے کہ انسان کو بھی پھر فکر کرنے کی ضرورت ہے. چوتھا مفہوم اس کا لیا جاتا ہے بے حسبان کا آن پرفیکٹ کیلکولیشن کے پوائنٹ آف ویو سے. کل میں نے آپ کو مثال دی تھی 3 چیزوں کی، پھول کی، ارتھ فارم کی اور درخت کی، یاد ہے؟ سورج اور چاند کے لیے بھی بے حسبان میں یہ مفہوم آتا ہے. دے آر جسٹ اسپینڈنگ دیئر لائف اکارڈنگ ٹو دیئر نیچر. اپنی نیچر سے، اپنی ذمہ داری سے ادھر ادھر نہیں ہوتے. تو 3rd and 4th از ملتا جلتا مفہوم، لیکن یہ بالکل الگ ہے سمجھنے کے لیے، کیونکہ فطرت انسان میں بھی رکھی گئی ہے. انسان بار بار اپنی فطرت سے نیچے آتا ہے. ہم اپنی فطرت سے باٹم لائن پر جاتے ہیں اور نیچے جاتے ہیں. 2 لائنز یاد ہے؟ ہر مخلوق کی 2 لائنز اور انسان کی جسٹ 1 لائن. دا باٹم لائن از دا فطرہ لائن. انسان بار بار اس باٹم لائن سے نیچے گرتا ہے. تو اللہ نے جو سورج اور چاند کی مثال دی ہے، یہ اپنی نیچر کے مطابق زندگیاں گزار رہے ہیں، یہ اپنی نیچر سے ادھر ادھر نہیں ہوتے. 5th مفہوم بے حسبان کا، دس از دا فائنل ون. سورہ کہف الحمدللہ ہم سب پڑھتے ہیں. سورہ کہف میں باغ والے کا واقعہ ہم سب کو معلوم ہے کہ اللہ نے ایک شخص کو 2 باغ دیے تھے. سورہ کہف میں آتا ہے اسی باغ والے کے لیے کہ جس نے تکبر کیا تھا اور اپنے ساتھی کے ساتھ اپنے اس باغات کو اپنا کریڈٹ سمجھا تھا، جس کے اوپر آیت آئی تھی او یرسل علیہا حسبانا من السماء فتصبح صعیدا زلقا. تو اس کے دوست نے کیا کہا تھا کہ ہو سکتا ہے اللہ آسمان سے کوئی آفت بھیجے. حسبانن وہی لفظ ہے جو یہاں بھی حسبانن آیا ہے، سیم ورڈ، صرف آپ کو اس کی اینڈ کی پروننسیشن الگ مل رہی ہے. عربی جاننے والوں کو یہ بات معلوم ہے کہ حسبانن اور حسبانن میں کیا فرق ہے، بٹ ورڈ از سیم. سورہ کہف میں آیا تھا او یرسل علیہا کہ اللہ بھیجے آسمان سے اس باغ پر حسبانن کوئی طوفان. تو حسبانن کا ایک مفہوم 5th مفہوم مفسرین نے کیا ہے ڈسٹرکشن. اس مفہوم سے دیکھیں گے تو سورج اور چاند ان قریب ڈسٹروائے ہونے والے ہیں. ٹھیک ہے، سورج اور چاند ان قریب ڈسٹروائے ہونے والے ہیں.
تو قیامت کے سائنز میں سے ایک سائن ہوگا جو آپ کو احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ سورج اور چاند کو اللہ تعالیٰ تباہ کر دے گا. قریش کو بتا دیا گیا اور 1450 سال بعد آنے والے مسلمانوں کو جو اس وقت بیٹھے قرآن ہم سب پڑھ رہے ہیں ہمیں بتا دیا گیا. ہمیں بتا دیا گیا کہ سورج اور چاند کا ڈسٹروائے ہونا ایک قیامت کی علامت ہے، لیکن سب سے بڑی قیامت کی علامت آلریڈی ظاہر ہو چکی ہے اگر ہیومن ہسٹری کو آدم علیہ السلام سے دیکھا جائے. وہ سب سے بڑی علامت یہ کہ آخری کتاب قرآن نازل ہو چکا. آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے لیے آ چکے تھے اور ہمارے لیے آ کر جا بھی چکے اور 1450 سال ہو چکے. تو سب سے بڑی علامت جس کو مفسرین قیامت کی بڑی علامتوں میں سے علامت کہتے ہیں وہ یہ کہ قرآن نازل ہو گیا. اب مزید کیا انتظار کرے گا انسان اپنی اصلاح کے لیے؟ چاند کا 2 ٹکڑے ہونا اللہ تعالیٰ آلریڈی ان کو بتا چکا تھا. تو مینشن کیا گیا کہ حسبانن کا ڈسٹرکشن کا مفہوم اگر ذہن میں رکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح کیا ہے کہ اے انسان تمہارے پاس مہلت کم ہے. تمہارے سر کے اوپر جو سورج موجود ہے اور جو تمہیں رات میں اندھیرے میں کچھ روشنی دینے والا چاند موجود ہے، اللہ جس وقت چاہے اس کو تباہ کر دے. سورہ قمر میں آتا ہے اقتربت الساعہ، آگے کیا آتا ہے وانشق القمر. ساعہ قریب ہے، ساعتن قیامت کو کہتے ہیں، قیامت کی گھڑی، جب قیامت کی ڈسٹرکشن شروع ہو جائے گی. ایک ہے قیامت جو عربی میں آتا ہے القیامہ، اور ایک ہے الساعہ، دونوں میں فرق ہے. الساعہ وہ انیشیل سٹیپس ہیں جس سے قیامت کو شروع کیا جائے گا. تو اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو مفسرین کہتے ہیں بحسبان میں ڈسٹرکشن کو بتا دیا گیا قریش کو اور ہر مسلمان کو جو قرآن پڑھے گا کہ ان قریب قیامت تو آئے گی، یہ دونوں تباہ ہوں گے اور قیامت بہت قریب ہے. سورۃ القمر میں کہا تھا اقتربت الساعہ، قیامت بہت قریب ہے. وانشق القمر اس لیے کہ چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا گیا. اور چاند کو 2 ٹکڑے ہوئے 2 سال ہوئے کہ 1450 سال ہو چکے؟ چاند کو 2 ٹکڑے ہوئے بھی کئی سال ہو چکے. تو اب اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو سورج اور چاند تم کو وقت اور کیلنڈر کی اہمیت بتا رہے ہیں، اپنے وقت کا، اپنی زندگی کا بہترین فائدہ اٹھا لو. آیت نمبر 6 آگے اسی کریشن کی بات کو کنٹینیو کر رہی ہے کہ کریشن کی بات جو ہے وہ کس طرح سے سامنے آئے گی. وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، اور ستارے اور درخت سب سجدہ کرتے ہیں، کر رہے ہیں یا کریں گے. سب سجدہ ریز ہیں. دا بیسٹ ورڈ ان اردو کہ ستارے اور درخت سجدہ ریز ہیں، سجدے میں ہیں. آپ دیکھیں یہاں پر پیچھے بھی آیت میں شمس اور قمر آیا تھا اور یہاں پر بھی آپ کو 2 چیزیں ڈویلٹی میں نظر آ رہی ہیں، تثنیہ میں نظر آ رہی ہیں. نجم اور شجر ساتھ ساتھ پیئر آ رہا ہے. اللہ نے کنیکشن بتایا. اگر آپ پیچھے سے جوڑیں گے اس آیت کو، آیت نمبر 6 کو آیت نمبر 5 سے جوڑیں گے. کیوں جوڑیں گے؟ آیت نمبر 5 شروع ہوئی تھی تو کوئی شروع میں واو تھا؟ ذرا پلٹ کے دیکھیں، آیت کے شروع میں کوئی واو ہے؟ کیسے شروع ہوئی آیت؟ الشمس. آیت نمبر 6 کیسے شروع ہو رہی؟ والنجم. اس کا مطلب ہے یہ آیت اسٹرانگلی کنیکٹڈ ہے. ویسے بھی تو ہر آیت قرآن کی پچھلی آیت سے کنیکٹڈ ہوتی ہے، لیکن جہاں یہ آپ کو واو نظر آ جاتا ہے وہاں وہ پچھلی آیت کا ایگزیکٹ وہی والا کنیکشن آگے بڑھاتے ہوئے آیت بڑھ رہی ہوتی ہے. تو جب آپ پچھلی آیت سے بھی حسبان سے واو سے اس کو کنیکٹ کریں گی تو بتایا جا رہا ہے کہ جیسے سورج اور چاند تباہ ہوں گے، اسی طرح سے اور کیا تباہ ہوگا؟ ستارے اور درخت. یہ واو یہ بتا رہا ہے مفہوم، میں آپ کو اپنی طرف سے نہیں بتا رہی. اسکالرز کیا کہتے ہیں؟ واو سے کنٹینیوشن ہو رہا ہے. ستارے اور درخت بھی اسی طرح قیامت سے پہلے تباہ ہو جائیں گے. ظاہر ہے جب وہ گرے گا ستارہ تو وہ سجدہ ریز ہو جائے گا، درخت گرے گا تو سجدہ ریز ہو جائے گا. ایک مفہوم اس کا یہ لیا جاتا ہے یسجدان کا، کہ جب قیامت آئے گی
ڈسٹرکشن ہوگی تو ستارے اور درخت گر جائیں گے، بالکل جیسے وہ سجدے میں گرے ہوئے نظر آئیں. ایک مفہوم اس کا یہ لیا جاتا ہے. کیوں ستاروں کی اور درخت کی مثال دی گئی؟ عرب کے لیے رات میں اور دن میں جہاں سورج اور چاند اہمیت رکھتا تھا، چاہے ان کے پاس کوئی سائنس کا علم نہیں تھا لیکن یہ دو آبجیکٹس وہ جانتے تھے. بالکل اسی طرح سے عرب جو باقی دنیا سے کٹے ہوئے تھے، جن کے نیبرز میں بڑی بڑی جوائنٹ امپائرز تھیں، رومن اور پرشین امپائرز، جہاں سائنس بہت آگے نکل چکی تھی، میڈیسن بہت آگے نکل گئی تھی. رومنز میڈیسن میں بہت آگے تھے، لیکن آپ دیکھیں کہ یہ عرب بالکل درمیان میں اپنے نیبرنگ کنٹری سے کٹے ہوئے تھے. ان کو ایسی مثالیں دی گئیں جس سے یہ بالکل ایک عام سطحی لیول پر بات سمجھ سکیں. ستاروں کو یہ دیکھتے تھے اس لیے کہ صحرا میں سفر کرتے ہوئے نیویگیشن ان کی ستاروں کے ذریعے ہوتی تھی. آج بھی سٹارز استعمال کیے جاتے ہیں نیویگیشن کے لیے. درخت ان کے لیے بہت خوبصورتی کا باعث ہوتا تھا. صحرا میں ریئرلی درخت ہوتے تھے، جھاڑیاں ہوتی تھیں، بشز ہوتے تھے. تو ان دونوں کو یہ ایڈمائر کرتے تھے. اگر آپ عربک جاہلی پوئٹری پڑھیں جس کے بارے میں آپ کو بڑے بہترین ردھم ملتے ہیں، اس عربک پوئٹری میں آپ کو نظر آئے گا کہ یہ شاعری میں ایڈمائر کرتے تھے رات کے ستاروں کو اور دن میں موجود درخت کے سائے کو. اور تیسری چیز ہوتی تھی عورت. ہاں، چوتھی چیز بھی تھی ان میں شاعری میں، صدقہ. عرب کتنے برے تھے، صدقہ بہت کرتے تھے، فلانتھراپسٹ ایکٹیویٹیز بہت کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا بہرحال بہت سے انہی میں سے اللہ نے ایمان والے نکالے، انہی کا دل کھولا. تو اللہ نے وہ اینٹیٹیز ان کو مینشن کی جو ان کے لیے کم سے کم انجوائمنٹ کا سامان تھیں، ان کے لیے خوبصورتی کا سامان تھیں. اللہ نے کہا ایک دن آئے گا تمہاری رات کی خوبصورتی جس پر تم شاعری کرتے ہو وہ ختم ہو جائے گی، جس کے ذریعے تم نیویگیشن کرتے ہو وہ ختم ہو جائے گا. پھر تمہیں راستہ کون دکھائے گا؟ اور ایک وقت آئے گا تمہیں دن کی گرمی میں سایہ دینے والے درخت بھی ختم ہو جائیں گے، پھر تمہیں کون اس وقت بچائے گا؟ تو ایک مفہوم ہے نجم اور شجر میں ڈسٹرکشن کا. دوسرا مفہوم ہے یسجدان میں اطاعت کا. بالکل جیسے حسبان میں آیا تھا دے فالو دیئر نیچر، چاند ہو یا سورج ہو، اسی طرح سے نجم اور شجر دے فالو دیئر نیچر ٹو. اللہ نے جس کو جو کام بتایا ہے وہ اسے 1 انچ 1 سینٹی میٹر آگے پیچھے نہیں ہوتا. تو اے انسان، تم سے یہ کام کیوں نہیں ہوتے؟ فرائض پورے کیوں نہیں ہوتے؟ دین کی عبادت، دین کی بات ماننا، دین کے مطابق اپنی زندگی میں چوائسز کرنا، دین والا حال حلیہ اڈاپٹ کرنا تمہیں گلے کا پھندا کیوں لگتا ہے؟ تو اللہ کانسٹنٹلی انسانوں کو جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر ہر آیت میں یہ بات مینشن کر رہے ہیں. دوسرا مفہوم یسجدان میں ہے اطاعت کا اینگل، کہ ستاروں کا اپنی جگہ پر کئی ہزاروں سال سے قائم رہنا اور درخت کا سایہ دیتے رہنا بغیر اس کے دیکھے کہ اس کے درخت کے سائے میں گناہ گار بیٹھتا ہے یا مومن بیٹھتا ہے. فرض کریں بہت اچھا سا بڑا اچھا شیڈ والا درخت ہے، ایک گناہ گار شخص گیا، درخت نے فوراً امبریلا کی طرح اپنی برانچز بند کر لی، میں نہیں بیٹھنے دوں گا یہاں پہ تمہیں. اور کوئی بہت نیک انسان آیا تو اس نے اپنی برانچز امبریلا کی طرح اور پھیلا لیں. ہم انسانوں کو یوزلی ایسے ہی ڈیل کرتے ہیں. جو ہمیں پسند ہوتا ہے ہم اس کے گلے لگ لگ کے اس کی تعریفیں کر کر کے اس کو دعائیں دے دے کر تھکتے نہیں، اور جو پسند نہیں ہوتا میں تو دیکھنا بھی نہیں چاہتی. ایسا نہیں ہوتا. مومن اپنی نیچر کے مطابق، رب کے بتائے ہوئے کلام کے مطابق سب کے ساتھ ڈیسنٹ معاملہ کرتا ہے. یاد رکھیں ہمارا مشن ہے انشاءاللہ کہ ہم 20 دن کے بعد جب یہاں سے نکلیں گے تو ہماری زندگیوں میں ہر چوائس میں گریس ہوگی. عدل کا معاملہ نہیں، عدل کو چھوڑ کر گریس کا معاملہ کریں گے. انسانوں کو زیادہ دینے والے بنیں گے. وی وانٹ ٹو بی ایٹ دا گیونگ اینڈ. بہتر ہے، آئی نو اٹس ویری ڈیفیکلٹ، لیکن یہ جملہ اگر آپ کبھی لکھ لیں کہیں پر اور کہیں مشکل میں پڑھیں تو آپ کو بہت تسلی دے گا. بہتر ہے انسان قیامت کے دن مظلوم بن کر اٹھے بجائے اس کے کہ ظالم بن کر اٹھے. اس لیے کہ اس دن جج وہ ہوگا جس نے اگر عدل کا معاملہ کیا تو پھر ظالم بننے والا بچ نہیں سکتا.
تو بہتر ہے انسان دنیا میں اپنا حق چھوڑ دے، بہتر ہے انسان دنیا میں گیونگ اینڈ پر رہے، بہتر ہے انسان آخرت میں مظلوم بن کر اٹھے تاکہ اللہ کی رحمت اور جو زیادہ جوش میں آ جائے۔